بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، اللہ کریم اس کی برکت سے تمام مسئلے بھی حل کرے گا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی عطا فرمائے گا۔ درود شریف استغفار کے ساتھ ساتھ ہدیہ لازمی بھیجا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو صلاۃ الحاجات لازمی پڑھا کریں۔ صلاۃ الحاجات کے نفل پڑھنے سے حاجات پوری ہوتی ہیں۔ جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، سجدہ ادا کرتے ہیں، سجدے میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر دعا کرتے ہیں تو اس کی بہت برکات ملتی ہیں۔ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ مجھے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، میں یہ نفل نماز ادا کرتی ہوں اور اس کی برکت سے میرا مسئلہ فوری حل ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ کہتی ہیں نماز بھی بہت آسان ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات کے پڑھتی ہوں اس انداز سے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 7 بار پڑھتی ہوں، یعنی پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں بھی، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور اسے پڑھنے کے بعد میں اپنے لیے اللہ کے حضور جو پریشانی ہے اس کے لیے دعا کرتی ہوں، جو حاجات وہ مانگتی ہوں، اور آپ یقین کریں میری پریشانی فوراً حل ہو جاتی ہے اور میرے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرا بہت آزمایا ہوا عمل ہے اور میں نے جس کو بھی بتایا اسے بھی بہت فائدہ ہوا۔ کہتی ہیں وقت بھی زیادہ نہیں لگتا اور میرے تمام مسئلے اسی سے حل ہوتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی تو اس میں میرے پاس کامنٹ بھی آیا تھا کہ آپ لوگ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی دن میں دعا پوری ہو جاتی ہے، فوری حاجات پوری ہو جاتی ہے، فوری مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے مسئلے کے لیے دعا کی، ان کا مسئلہ فوراً حل ہوا، انہوں نے اپنی حاجات مانگی، اللہ نے فوراً عطا کی۔ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے نواز دے، اس کے نوازنے میں کوئی کمی نہیں، وہ ایک پل میں عطا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ہماری آزمائشیں طویل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں تھوڑا سا دیر سے قبول ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوری دعا قبول نہیں ہوتی۔ خود میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، نفل حاجات پڑھ کے دعا مانگی، سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی، اسی وقت مسئلہ حل ہوا، اسی وقت پریشانی ختم ہوئی، اور الحمدللہ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ کا کلام پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مسئلہ فوراً حل ہوگا۔ اور مزید یہ خاتون بتاتی ہیں کہ پچھلے 5 سال سے میرے پاس کوئی کام نہیں تھا کرنے کے لیے، کوئی نہ نوکری تھی اور نہ ہی مجھے کوئی گھر میں کرنے کے چھوٹے موٹے کام ملتے تھے، اور اس کی وجہ سے میں کافی پریشان تھی۔ مہنگائی اتنی ہے، گھر کے اخراجات بہت ہیں، تو میں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام مل جائے، کہیں کوئی نوکری مل جائے جس کی وجہ سے میں گھر کو سپورٹ کر سکوں۔ کہتے ہیں کہ نوکری کے لیے اپلائی کرو، نوکری نہیں ملتی، اور لوگوں سے بات کرو کہ گھر کے لیے تھوڑا بہت کام مل جائے، جیسے کہ اسٹیچنگ کرنے کو مل جائے یا گھر میں کوئی کام مل جائے کرنے کے لیے، تو وہ بھی نہیں ملتا۔ تو بتاتی ہیں کہ 5 سال سے تقریباً میں کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ کچھ تو ملے مجھے کرنے کے لیے، لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ کہتی ہیں نفل نماز پڑھے اور ساتھ میں ظہر کی نماز کے بعد سورہ فیل 21 بار پڑھنا شروع کر دی۔ اول آخر درود شریف پڑھا اور درمیان میں سورہ فیل 21 بار پڑھی، کیونکہ انہوں نے کہیں سنا تھا کہ اللہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، جہاں سے گمان نہ ہو وہاں سے بھی عطا فرماتا ہے اگر آپ سورہ فیل پڑھیں۔ تو کہتی ہیں میں نے یہ نفل حاجات جو نماز ہے یہ ادا کی، سورہ فیل پڑھی ظہر کی نماز کے بعد 21 بار۔ کہتی ہیں چند دن میں نے سورہ فیل پڑھی، اس کی برکت یہ ہوئی کہ میرے پاس ٹیوشن کے بچے آنا شروع ہو گئے۔ میرے جو آس پڑوس کے لوگ تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں، تو یہ ہے کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، ہمیں دور نہیں بھیجنا پڑے گا بچوں کو۔ تو بس کہتی ہیں پھر میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کی، اور الحمدللہ اب ٹیوشن کے اتنے بچے آنے لگے کہ میں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے میری ٹیوشن میں کافی اضافہ ہوا ہے، رزق میں برکت اور وسعت ہوئی ہے، اور گھر بیٹھے ہی اللہ کریم نے میری رزق کا بندوبست کر دیا۔ اور واقعی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ٹیوشن پڑھاؤں گی اور ٹیوشن سے میری اچھی انکم ہو جائے گی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ احسان، اس کا کرم، واقعی اس نے بہت نوازا۔ تو اگر ہم میں سے کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، نفل حاجات کی نیت کریں گے 2 رکعت نماز کی، اور دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ 7 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت ایک دفعہ پڑھ کر سلام پھیر کر آپ جو ہے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ اور ساتھ میں اگر روزی کا مسئلہ ہے، کہیں جاب نہیں لگ رہی، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی ایشو ہے، قرضہ بہت زیادہ ہے، تو پھر سورہ فیل پڑھیے 21 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد ڈیلی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رزق کی فراوانی، وسعت کی دعا کریں، قرضے اترنے کی دعا کریں، اور کاروبار چلنے کی دعا کریں، غیب سے بندوبست ہونے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ رزق و مال میں بھی وسعت ہوگی، برکت ہوگی، رحمت کے، کرم کے، فضل کے دروازے بھی کھلیں گے، آسانیوں کا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔
کیونکہ وہ سب دینے پر، سب کرنے پر قادر ہے، بس ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے، ہم سب کی حاجات پوری فرمائے، ہم سب کے کام بنائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔